السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 تاریخ ہے اور آج میں آپ کے سامنے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے وقف بچاؤ مہم کے تعلق سے جو رہنمائی مسلمانوں کو اور خصوصاً ہندوستان کے رہنے والے ہر فرد کو جو انصاف پسند ہے کی گئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس پورے معاملے پر آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کروں۔ الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر وقت ہر زمانے میں اسلام کو اور اسلام کے شعائر کو بچانے کے لیے علماء کرام کی ایک ایسی معتدبی جماعت تیار کر رکھی ہوئی ہوتی ہے جو وقت آنے پر اپنا تن من دھن اور جان بھی لٹا دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ یقیناً آج کے وقت میں جب مسلمانوں کے اثاثہ اور ان کی ملکیت، ان کی زمین اور ان کے اثاثوں پر جب جبراً قانون کے ذریعے سپریم کورٹ کے ذریعے قبضہ کیا جانے کی تدبیر کی جا رہی ہے، ایسے موقع پر مبارکباد کے مستحق ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تمام اراکین، تمام حل وقت جنہوں نے بڑھ چڑھ کر کے مسلمانوں کی دستگیری کی۔ میں ان کے ایک ایک مہم سے اور مہم کے اندر لائی گئی ایک ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آج کے وقت میں ایسے جیالے چھوڑ رکھے ہیں جو مسلمانوں کی دستگیری اور رہنمائی کرنے کے لیے خصوصاً اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی قدرت کے واسطے سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیشہ مسلمانوں کی دستگیری کیا کرتے ہیں۔ آئیے 8 تاریخ اسی 8 تاریخ کو مسلم پرسنل لاء بورڈ نے وقف بچاؤ مہم کے تعلق سے 4 صفحات پر مشتمل ایک پرچہ شائع کیا۔ اس پرچے کے اندر کس کس طریقے سے احتجاج کرنا ہے، طریقہ کیا ہوگا، گاؤں اور شہر کون سے ہوں گے، کن کن مقاصد کو بروئے کار لایا جائے گا، ان تمام جزئیات اور شقوں پر بہترین روشنی ڈالی اور امت کی رہنمائی فرمائی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بل کو جو لایا گیا ہے اور پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے جو وقف بچاؤ مہم ہے، اس کے اندر ہم اپنا بھی حصہ ڈالیں اور اپنی بھی بات رکھیں۔ اس تعلق سے سب سے پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے مہم کے مقاصد کو ذکر کیا کہ ہمارا مقصد کیا ہوگا، اور اس سے پہلے جو چند بنیادی چیز ہے اس کو ذکر کیا، اور وہ یہ کہ وقف بچاؤ جو مہم پرسنل لاء بورڈ کرے گا اس کی بنیاد تحریک شاہ بانو کیس ہوگی۔ یعنی جس طریقے سے 1985 کے اندر تحریک شاہ بانو کیس لڑا گیا اور الحمدللہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، بلکہ قرآن کو فتح نصیب ہوئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ جو قرآن کے قانون کو اور شریعت کے قانون کو بدلا جا رہا تھا وہ محفوظ ہوا۔ اسی طرز اور اسی طریقے پر پرسنل لاء بورڈ نے اس بار وقف بچاؤ مہم کے تعلق سے اور جو ہے وقف ترمیمات بل کے تعلق سے اپنی بات رکھنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگر وقت رہا اور وقت مناسب رہا تو تحریک شاہ بانو کیس کے بنیادی مقاصد اور وہ ہے کیا، وہ کس طریقے سے وجود میں آیا اور مسلمانوں نے کیسی جد و جہد کی اور یہاں کے حکمرانوں کی پالیسی کیا تھی تحریک شاہ بانو کیس کو لے کر کے، اس کے اوپر بھی ایک سیر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ، لیکن وہ بعد میں کبھی۔ آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ وقف بچاؤ مہم کے اندر جو پرسنل لاء بورڈ نے مہم
اور اپنے مقاصد کو ذکر کیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ نمبر 1، مسلمانوں کو ان متنازع ترمیمات کی خباثتوں، فرقہ پرستوں کے مکروہ عزائم اور ان کے ارادوں سے واقف کرانا۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو وقف ترمیمی بل کے تعلق سے کچھ بھی معلومات حاصل نہیں ہیں، یا یہ کہ بہت کم معلومات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے سامنے حکومتی کارندے یا حکومت کے کچھ لوگ ان کو جس طریقے کی بات کرتے ہیں وہ ان باتوں میں آ جاتے ہیں، اور اس کا خمیازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی زمینوں کو جو غیروں نے ہم سے ہڑپ لی ہے اس کو اس طور پر دیکھتے ہیں کہ واقعہ یہ صحیح کیا گیا ہے، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ فی الوقت جو حکومتوں کا طرز ہے وہ بالکل مکروہ اور ان کے مقاصد بالکل مکروہ ہے، وہ ناگفتہ بھی ہے، مسلمانوں کے حق میں نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے پرسنل لا بورڈ نے یہ کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو اس مقصد کو سمجھائیں گے اور ان کے ذہنوں کو صاف کریں گے کہ جس طریقے سے قانون بنایا جا رہا ہے، لبھایا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے، کیا واقعتاً وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ تو ان کے دونوں رخوں کو سب سے پہلے مسلمانوں کو اس حد تک اور اس پلیٹ فارم تک لانے کی کوشش کی جائے کہ کم از کم حکومت کے شرپسندانہ عناصر کو سمجھ سکے اور ان کے مکروہ عزائم کو سمجھ سکے۔ لہٰذا جب یہ مسلمان اپنے ذہنی اعتبار سے ہر چیز کو صحیح طریقے سے سمجھنے لگیں گے تو خود یہ اپنے املاک کی اور اپنی زمین کی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے، پھر کسی اور شخص کی یا شخصیت کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو لے کر کے خود ہی کھڑا ہوگا کہ ہم اپنی املاک کی حفاظت کریں، ہم اپنی زمینوں کی، ہم اپنے مدارس، خانقاہ، مساجد اور اسی طریقے سے ہم اپنے قبرستانوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ پہلا مقصد ہے پرسنل لا بورڈ کا کہ ہم مسلمانوں کو سمجھائیں۔ دوسرے نمبر پر پرسنل لا بورڈ کا ایک مقصد یہ ہے کہ برادران وطن کے ذہنوں سے حکومت اور سرپسند عناصر کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ چونکہ ہندوستان کے اندر بہت بڑی تعداد ہے یہاں غیر مسلموں کی جو مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو ایک گھر کے اندر جب 5 افراد ہو تو 5 افراد کے ذہن کا ٹھیک ٹھاک ہونا ضروری ہے۔ اگر گھر کے 5 افراد میں سے 5 کے ذہن الگ الگ ہوں، یہ کہتا ہو کہ یہ صحیح ہے، وہ کہتا ہو وہی غلط ہے، تیسرا کہتا ہو کہ صحیح یہ ہے، چوتھا کہتا ہو کہ صحیح وہ ہے، اگر ایسی کیفیت ہوگی تو گھر کے ہر فرد کے اندر جھگڑے، فساد، نزاع، کینہ، کپٹ، ہر بیماری آ جاتی ہے۔ لہٰذا پرسنل لا بورڈ کا کہنا ہے کہ چونکہ ہندوستان کے اندر ہر شہری، چاہے وہ غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، بدھ ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر کسی کے ذہنوں سے وہ گندگیوں کو دور کرنا ہے جو مسلمانوں کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے، اور صحیح مقاصد، صحیح ذہن، صحیح نہج ہر کسی کو سمجھانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ مسلمان یہ آپ کے اپنے، یہ غیر نہیں ہیں۔ لہٰذا اس علم کو اور اس پرچم کو لے کر کے پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ ہم ہر گھر تک پہنچیں گے اور ہر شخص تک مکروہ عزائم اور حکومت کے مکروہ جو ہے پروپیگنڈے کو بے نقاب کریں گے، اور ہم اپنے یہاں کے رہنے والوں کے ذہنوں سے ان چیزوں کو صاف کریں گے۔ تیسرے نمبر پر پرسنل لا بورڈ کہتا ہے کہ مکروہ دیگر مذہبی عقائدوں کو باخبر کرنا۔ اگلا نمبر آپ کے اوقاف اور املاک کا ہو سکتا ہے، لہٰذا مل جل کر اپنے بزرگوں کے ذریعے کیے گئے عطیات کی حفاظت کی جد و جہد کی جائے۔ یہ بھی بہت اہم شق ہے جو پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ذکر کی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ مسلمان یہاں اقلیت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ مسلمان اقلیت میں، لیکن صرف مسلمان ہی اقلیت میں نہیں ہیں، بلکہ یہاں ایک بہت بڑی جماعت اقلیت میں ہے، ایک جماعت یہاں اقلیت کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ تو جب مسلمانوں کے یعنی مسلمان جو ایک اقلیت ہے اس کے سروں کے اوپر جب ظلم کے اور سرپرستوں کے
جب مکرو عزائم اور اس طریقے سے ان کو گھیرا جا رہا ہے اور ان کی املاک کو چھینا جا رہا ہے، ان کی زمینوں کو چھینا جا رہا ہے، ان کی مسجد اور مدرسے اور خانقاہ کو گرایا جا رہا ہے، قبرستان توڑے جا رہے ہیں، جب یہ چیز مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ یہاں اقلیت کے اندر زندگی گزارتے ہیں، تو کیا وہ دن دور نہیں کہ مسلمانوں کی طرح اور ان کی سطح پر یہاں بسنے والے دوسرے اقلیتوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے؟ ظاہر بات ہے جب آج مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہے تو کل کو دوسروں کے ساتھ ہوگا، پرسوں تیسروں کے ساتھ ہوگا، ترسوں چوتھوں کے ساتھ ہوگا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر وہ شخص جو اقلیت پسند ہے یہاں پر، یعنی جو اقلیت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے املاک کی حفاظت کریں، اپنے اپنے املاک کی حفاظت کریں، تاکہ ان کے بزرگوں کے جو دیا ہوا اور اللہ کے راستے میں، اور اسی طریقے سے وہ جس کی عبادت کرتے ہیں جو ہے ان کے معبود کے راستے کے اندر جو دیے گئے املاک اور زمینیں ہیں اس کی حفاظت ہو سکے۔ تو صرف مسلمانوں کو جاگرکتا کرنا مقصد نہیں، بلکہ یہاں کے بسنے والے ہر اقلیت پسند اور یہاں کے رہنے والے ہر چھوٹے برادری کے اوپر پرسنل لا بورڈ کی نظر ہے کہ اس کو جاگرکتا کیا جائے اور اس کو یہ بتایا جائے کہ تم اپنے اپنے عطیات، اپنی زمین اور اپنی جو ہے عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے رہو۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ ملک کے دستور کے ساتھ کھلواڑ اور مذہبی اکائیوں کو حاصل بنیادی حقوق کو پامال کرنے کی اس سازش کو عدالت کے ذریعے روکنا، یہ بھی بہت اہم شق ہے۔ پرسنل لا بورڈ کہنا چاہتا ہے کہ مسلمان چونکہ یہاں اقلیت کے اندر ہے، لہٰذا اس کے جو قانون بچے گا وہ صرف اور صرف روڈ پر نکلنے سے، واویلا کرنے سے، احتجاج کرنے سے نہیں، بلکہ یہاں کے بسنے والے ہر شخص کو چاہیے کہ جب اس کے اوپر اس طریقے کا معاملہ ہو تو عدالت سے رجوع کرے، قانون کا سہارا لے اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے عدالت کے ذریعے اپنی زمینوں کی اور اپنے مدارس، خانقاہ، دعوت و تبلیغ اور اسی طریقے سے جس بھی طریقے سے وہ عبادت کرتے ہیں ان مقدس جگہوں کی حفاظت کی جائے۔ تو صرف باہر نکلنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ عدالت کے ذریعے قانون کی حفاظت کرنا، یہ ہے پرسنل لا بورڈ کے مقاصد میں سے ایک مقصد کہ ہم اپنے جو جنگ لڑیں گے، ہم اپنے جو جد و جہد ہے ہماری، وہ صرف روڈ پر نہیں بلکہ عدالت کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو معاملہ چلا تو آج تک کوئی ایک مسلمان بھی باہر نہیں نکلا، بعد میں نکلا ہے۔ پہلے یہ جو ہے سپریم کورٹ گیا، ہائی کورٹ گیا، اور اسی طریقے سے جو ہے جو بھی دیگر کارروائی عدالت سے ہو سکتی تھی کی، اور جب صدر جمہوریہ کے دستخط ہو گئے، اب کوئی بھی شک باقی نہ رہا، کوئی بھی جد و جہد عدالت کی باقی نہ رہی، تب پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ ہم اب باہر نکلیں گے۔ اس سے پہلے عدالت کا رخ کیا گیا، لہٰذا قابل تحسین یہ عمل ہے پرسنل لا بورڈ کا جو یہ کہتا ہے۔ پانچویں نمبر پر پرسنل لا بورڈ کی تجویز یہ ہے کہ مذکورہ 12 اقدامات اور میڈیا کے مثبت اور ایجابی استعمال کے ذریعے رائے عامہ کی اس حد تک تربیت کرنا کہ وہ اس مکروہ اور ناپاک سازش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ میڈیا کا سہارا لینا اور اسی طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرنا اور ان کی تربیت کرنا تاکہ ہم میں سے ہر شخص اپنی املاک اور اپنی زمین کی حفاظت کے لیے خود ہی کھڑے ہوں، کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ اسی طریقے سے چھٹے نمبر پر پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ ان تمام کوششوں اور اقدامات کے ذریعے ملک میں ایک ایسی عوامی تحریک کھڑی کرنا کہ حکومت ان ظالمانہ ترمیمات کو واپس لینے پر مجبور ہو جائے، یہ بہت اہم شق ہے، اور اس کے اوپر میں پرسنل لا بورڈ کو تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ وقت اور ذہنیت یہاں کے لوگوں کی اتنی خراب ہو چکی ہے حکومت کے ذریعے کہ ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا یہ کہ بدھسٹ ہوں یا جین ہوں یا دیگر ہوں، تمام پریشان ہیں۔ کسی کو زمین کے اعتبار سے پریشان کیا جا رہا ہے، کسی کو دھرم کے نام پہ پریشان کیا جا رہا ہے، کسی کو دوسرے عزائم کے نام پہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، خصوصاً مسلمانوں کی، کہ مسلمان اپنے اندر ایک عوامی تحریک پیدا کرے، ایک ہمہ ہنگی پیدا کرے،
اور ایک ایسی پاور پیدا کرے کہ جس کے تحت حکومت یہ بات ماننے پر مجبور ہو جائے کہ آپ مسلمانوں کے اوپر ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ایسی تحریک، عوامی تحریک کی ضرورت ہے ہندوستان میں، جو مسلمانوں کے عائلی زندگی کی حفاظت کرے، مسلمانوں کے اوقاف کی حفاظت کرے، مسلمانوں کے جو ہے دیگر چیزوں کی حفاظت کرے۔ ایسی تحریک کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جب پرسنل لا بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ ہم عوامی تحریک کے اوپر بھی بات کریں گے تاکہ یہ قانون کو جلد از جلد جو ہے واپس لیا جا سکے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایسا ہونا چاہیے۔ آگے پرسنل لا بورڈ نے مہم کا روڈ میپ جاری کیا، اس میں نمبر 1 پر ہے کہ تحفظ اوقاف کا کارواں، یعنی اپنی یہ جو ہماری زمین ہے، وقف ترمیمی بل کے تعلق سے جو ہماری زمین کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہم اپنے اوقاف کو بچانے کے لیے کارواں نکالیں، اور کیسے وہ کام کیا کرے گا اس کے اوپر نمبر 1، متنازع وقف قانون کی قباحتوں سے اہل ملک کو واقف کرانے اور اس کے خلاف رائے عامہ بیدار کرنے کی غرض سے تحفظ اوقاف کا کارواں نکالا جائے گا، یعنی لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، ملک کے اندر ہر شخص کے ذہن کو تر و تازہ اور ان کے اندر غلاظت کو دور کرنے کے لیے، اور عوام کو بیدار اور تحریک نما بنانے کے لیے، ملک کی زمین کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے پرسنل لا بورڈ کا کہنا ہے کہ ہم کارواں نکالیں گے۔ کارواں کہتے ہیں جماعت کو، یعنی ایک ایسی جماعت جو گاؤں گاؤں، قریہ قریہ اور گلی گلی جا کر کے لوگوں کو بیدار کرے، لوگوں کو ہوشیار کرے، لوگوں کو ہود باش کرے۔ لہٰذا ہم اس تحریک کے اندر بھی ان کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں مکمل، اور ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اس کا گویا کہ ہم ادنیٰ سپاہی ہوں گے، اور جس طریقے کی بھی ذمہ داری ہوگی ہم انشاءاللہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ پرسنل لا بورڈ کا کہنا ہے کہ اس کی آغاز، یعنی اس کی ابتدا، اس کا پہلا اجلاس انشاءاللہ دہلی کے کالکوترا اسٹیڈیم سے 22 اپریل کو ہوگا انشاءاللہ۔ تو 22 اپریل آنے والا ہے، پہلا جو اجلاس، اور ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کو بلایا جائے گا، وہ کالکوترا اسٹیڈیم کے اندر 22 اپریل کو ہوگا انشاءاللہ، اور اس کا اختتام، یعنی اس کو جو ختم کیا جائے گا، اور رام لیلا میدان 7 جولائی کے اندر ہوگا، یعنی 7 جولائی کو ایک اختتامی پروگرام کیا جائے گا، یہ دلی کے رام لیلا میدان میں کیا جائے گا۔ تو معلوم چلا کہ 22 اپریل کو شروعات ہوگا یہ کارواں کا، اور 22 اپریل سے جب نکلے گا اجلاس کر کے تو لوٹے گا رام لیلا میدان کے اندر، اور وہ تاریخ ہوگی 7 جولائی کی۔ اس کو آپ لوگ یاد رکھیں، انشاءاللہ یہ بہت کام کی چیز ہے۔ اس کارواں کے ذمہ داران بورڈ، اہم دینی ملی تنظیموں کے رہنما اور برادران وطن کی اہم شخصیات شامل ہوں گی، یعنی یہ جو کارواں ہوگا اس کے اندر صرف مسلمان نہیں ہوں گے، بلکہ مسلمانوں کی ہر ملی تنظیم ہوں گی، چاہے وہ پرسنل لا بورڈ ہو، جمعیت ہو، یا اسی طریقے سے جو دیگر ہماری ملی تنظیمیں ہیں کام کر رہی ہیں الحمدللہ، وہ تمام کے تمام ذمہ دار شخصیت ہوں گے، اور اسی طریقے سے برادران وطن یعنی ہمارے غیر مسلم بھائی کی بڑی تعداد ہوگی، سکھ کی ہوگی، بدھسٹ کی ہوگی، سارے لوگ ہوں گے انشاءاللہ اس کارواں کے اندر۔ جس شہر سے یہ کارواں گزرے گا وہاں ایک جلسے کا عام اہتمام کیا جائے گا۔ پرسنل لا بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ جو کارواں جہاں جہاں جائے گا وہاں پر اجلاس ہوگا، ایک عام اجلاس ہوگا، بڑا اجلاس ہوگا، لہٰذا یہ تحریک کے لیے، تحریک بیدار کرنے کے لیے، عوامی تحریک کو بیدار کرنے کے لیے یہ مغز اور دل کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اس کو ہونا چاہیے۔ اور اس پر یہ میں التماس کرتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ کارواں جائے، جس جس شہر سے جائے، جس جس گلی اور کوچے سے جائے، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ ہمارے یہاں آئے تو ہم اس کی بھرپور معاون اور اس کی بھرپور مدد کریں، ہر جس طریقے سے ہو۔ ہم اگر پانی پلا سکتے ہیں پانی پلائیں، ہم افراد دے سکتے ہیں افراد دیں، ہم کھانا دے سکتے ہوں کھانا دیں، ہم ان کی آواز میں آواز ملا کے تکبیر کے نعرے بلند کر سکتے ہوں تو نعرے بلند کریں، اور ان کی مجلس کو اگر جوڑنے کی بات ہو، اجلاس کی بات ہو، ہر چیز میں انشاءاللہ ہم شرکت کریں گے جو وہ کہیں گے۔ اسی طریقے سے برادران وطن کے لیے علیحدہ نشستیں رکھی جائیں گی اور پریس کانفرنس بھی کیا جائے گا۔
برادران وطن سے مراد یہاں غیر مسلم ہیں، یعنی جو ہمارے غیر مسلموں سے تعلق رکھتے ہیں، جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے لیے الگ نشست قائم کی جائے گی، الگ مجلس رکھی جائے گی، ان کو وہاں جوڑا جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ان کو جوڑ کر کے کام کرے اور مسلمانوں کی مجلس میں شرکت ہو، بلکہ وہ الگ الگ مجلسوں اور محفلوں کے اندر اس کی شرکت ہوگی. اور اس طریقے سے کانفرنس بھی ان کے الگ، ان کے ذمہ دار ہوں گے، ان کی ساری چیز ان کی ہی ہوں گی، ماتحتی ان کی ہوگی. ہمارا اس میں کوئی، ہاں ہم سرپرست ضرور ہوں گے. روڈ میپ کا دوسری پوزیشن یہ ہے، ریاستی سطحوں پر پرامن دھرنوں کا اہتمام. یعنی ہر ریاست میں، ریاست جیسے کہ مہاراشٹرا ایک ریاست ہے، دلی ہے، اسی طریقے سے بہار، یو پی ہے، ایسی جو ریاست ہے اس کے اندر دھرنوں کا اہتمام کرنا یہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور یہ ہر مقام پر کیا جا رہا ہے. حالات کے پیش نظر رکھ کر یہ کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے پرسنل لا بورڈ کا بھی کہنا ہے کہ عموماً جو کیا جائے تو کم از کم یہ دیکھا جائے کہ وہ کوئی بڑا شہر ہو، راجدھانی ہو یا یہ کیپٹل وغیرہ ہو، تو وہاں پہ زیادہ لوگ جڑ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پرسنل لا بورڈ جو ایک بہت اہمیت والی بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ریاستی سطح کے مسلم قیادت دھرنا اور گرفتاری دے گی. یعنی جو ریاست کے پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار ہے، مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں، وہ ریاستی سطح پر اپنا دھرنا بھی، پروٹیسٹ بھی کرے گی اور اسی طریقے سے اگر ضرورت پڑے گی تو گرفتاری اور جیل بھرو آندولن بھی کرے گی انشاءاللہ. تو یہ بہت جو ہے کارآمد چیز ہے، اس کے اوپر کم از کم آنا چاہیے. مسلمانوں کے اوقاف کی حفاظت کی بات ہے، مسلمانوں کی عائلی زندگی کی حفاظت ہے، اسلام کے حفاظت کی بات ہے. لہٰذا یہاں پر اگر گرفتاری دینے کی بات آئے تو گرفتاری دینے سے مسلمانوں کو دریغ نہیں کرنا چاہیے اور انشاءاللہ یہ ہوگا، وقت آئے گا تو یہ ہوگا. نمبر 3 پر جو بات کی گئی ہے، تیسرے نمبر پر پرسنل لا بورڈ کہتا ہے کہ ہفتہ تحفظ اوقاف منایا جائے. یعنی 11 اپریل بروز جمعہ سے 18 اپریل بروز جمعہ تک تحفظ اوقاف ہفتہ منایا جائے گا، جس کے تحت مختلف سرگرمیاں انجام دی جائیں گی، جیسے جمعہ کی نماز سے قبل مساجد میں خطابات اور اسی طریقے سے کسی مناسب مقام پر ہیمن چین کا انعقاد، برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگز ہے. اور اسی طریقے سے جن ریاستوں میں حالات سازگار نہ ہوں وہاں سڑکوں پر نکلنا بھی مناسب نہیں. اس کے اندر چند باتیں ذکر کی گئی. نمبر 1 کہ 11 اپریل سے لے کر کے 18 اپریل تک جو جمعہ سے لے کر کے جمعہ یہ بیچ چل رہا ہے، تو اس کے اندر ہفتہ اوقاف منایا جائے. ہفتہ اوقاف منانے کا مطلب یہ ہے کہ بیانات، جلسے، جلوس، لوگوں کی میٹنگ، برادران وطن کی میٹنگ اور میٹنگ کے تعلق سے جو ذکر کیا گیا ہے برادران وطن کے ساتھ، یہ راؤنڈ ٹیبل میٹنگ. راؤنڈ ٹیبل میٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی میٹنگ کہ ہر کسی کو بولنے کا مکمل حق ہو، کسی کے اوپر تنقید نہ ہو، ان کے ذہنوں کو اگر بعض اشکال کرتے ہیں تو اس کے ذہنوں کو جس طریقے سے صاف کیا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے. اس طریقے کا معاملہ بالکل اس میں کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری بات مانی جائے، نہیں. راؤنڈ ٹیبل ٹیبل میٹنگ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی اس کو جو ہے اپنے اعتبار سے دونوں فریق مل کر کے طے کریں گے. تو یہ چیزیں ہیں، ان کا انعقاد ہونا ہے اور خطابات ہے، تقریرات ہے، جلسے جلوس کا معاملہ ہے. تو یہ جو ہے تحفظ اوقاف، یہ بھی پرسنل لا بورڈ کی بہترین کاوش ہے اور اس کو ہم سراہتے ہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں تو ہوا اور میں خود اس جمعہ کے اندر بیان میں نے کیا ہے تحفظ اوقاف پر، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہے اور ان تمام جو شق ہیں تحفظ اوقاف کی ترمیمی بل کے تعلق سے جو لایا گیا، ان کے ایک ایک جز پر روشنی ڈالی گئی الحمدللہ. تو یہ سلسلہ چلنا چاہیے اور بڑی حد تک الحمدللہ اس ہفتے ہوا ہے اور آئندہ کی بھی یہی کوشش ہے کہ ہر جگہ یہ چیز ہو. نمبر 4 پر روڈ میپ کا جو بتایا گیا ہے کہ بتی گل تحریک کا مطلب یہ ہے کہ 30 اپریل کو رات 9 بجے تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ آدھ گھنٹے کے لیے بطور احتجاج اپنے گھر، فیکٹری اور آفس کی لائٹ بند کریں اور اپنا خاموشی کے ساتھ احتجاج درج کریں.
یعنی جو 30 اپریل کی رات 9 بجے کا وقت ہے، آدھے گھنٹے کے لیے تمام آفس، تمام فیکٹری، گھر، مکانات کے اندر جو لائٹ ہے اس کو بند کیا جائے اور پورے شہر کے اندر خاموشی نما تحریک ہو، احتجاج ہو، اور اس طریقے سے بتایا جائے حکومت کو کہ ہم یہ ناراض ہیں آپ کے بل لانے سے، ہم خائف ہیں، لہٰذا ہم کو خوش کیا جائے کیونکہ ہم یہاں کی ناگرکتا ہے، لہٰذا یہ جو شق ہے یہ بھی عمدہ ہے اور اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 5، ضلعی سطح پر دھرنوں کا اہتمام، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ضلعی سطح پر یعنی جو ضلع ہے، ہر صوبہ کا ضلع ہوا کرتا ہے، تو ضلعی اعتبار سے بھی دھرنوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر ریاست کے اہم ضلعی ہیڈ کوارٹر پر بشرط یہ کہ حالات پرامن ہو، یہ شرط یاد رکھیں، اگر کسی جگہ پر حالات سازگار نہ ہوں تو وہاں پر دھرنا اور یا پروٹیسٹ کرنا مناسب نہیں ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، یہ پرسنل لا بورڈ کی تحریک کے خلاف ہے، لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وہ جو ضلع ہے جہاں پر ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں اس ضلع کا نقشہ کیا ہے، یعنی حالات کے اعتبار سے وہاں کے جو ہے امن کے تعلق سے وہاں کے حالات بہتر ہے یا نہیں ہیں، اگر بہتر ہیں تو وہاں پہ دھرنا دیا جائے گا، بہتر نہیں ہے تو وہاں پہ دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ کن اضلاع میں دھرنا دیا جائے گا اس کا فیصلہ ریاستی کنویز کریں گے، اور ان دھرنوں کے بعد صدر جمہوریہ کو ڈی ایم کے توسط سے میمورنڈم پیش کیا جائے گا، بھیجا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ ان دھرنوں میں برادران وطن کی بھرپور شرکت ہو۔ ان دھرنوں میں شرکاء کے ہاتھوں میں پلے کارڈ بھی ہوں گے جس میں مطالبہ کیا جائے گا کہ متنازع وقف ترمیمات بل کو واپس لیا جائے۔ تو یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے جب کسی ضلع کے اندر دھرنا دینا ہو تو اس سے پہلے اس ضلع کی جو کنویز ہے، اس ریاستی جو ہے صوبائی سطح کی جو کنویز ہے اس سے رابطہ کیا جائے، ان سے اجازت لی جائے، وہ اجازت دے دے تو اس ضلع کے اندر پھر دھرنا ہوگا، پروٹیسٹ ہوگا، ورنہ نہیں، یہ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور دھرنا دینے کے بعد صدر جمہوریہ کو ڈی ایم کے توسط کے ذریعے ایک میمورنڈم بھیجا جائے گا اور اپنے تأثر بھیجے جائیں گے اور اپنے ان کو جو ہے گویا کہ میسیج لکھا جائے گا، جس کے ذریعے ہم ان کو بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ اس بل کو لینا بہت ضروری ہے، مسلمانوں پر ظلم ہے اور اسلام پر جو ہے ظلم ہے، لہٰذا ہم اس کی بھرپور کوشش کریں گے کہ اس عمل کو بھی، یعنی نمبر 5 جو روڈ میپ ہے پرسنل لا بورڈ کا، اس کے اوپر بھی اہتمام کیا جائے، اس کو بھی فالو کیا جائے اور جس طریقے سے کہا جا رہا ہے اسی طریقے کرنے کی کوشش کی جائے۔ آگے نمبر 6 پر ذکر ہے کہ بڑے شہروں میں پریس کانفرنس کا انعقاد کرنا، یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بڑے بڑے شہر جہاں بھی ہیں تو وہاں پر کانفرنس کرنا، پریس کانفرنس کرنا، میڈیا کو بلانا، علاقائی میڈیا ہو اور جو ہے ضلعی میڈیا ہو، اسی طریقے سے جو ہے نیشنل سطح پہ جو میڈیا کام کر رہی ہے، جن کے سبسکرائب زیادہ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اس کو دیکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ویوز بہت زیادہ مل رہے ہیں، تو ان کو بتا کر کے جو ہے ایک پریس کانفرنس ہو اور اس کے ذریعے اپنی بات رکھی جائے، پرسنل لا بورڈ کی بات رکھی جائے اور اسی طریقے تحفظ اوقاف کی بات کی جائے، اسلام کی بات کی جائے، تاکہ اس سے جو ہے اس کا پوزیٹیو رسپانس ہم کو دیکھنے کو ملے۔ اسی طریقے سے پرسنل لا بورڈ نے ملک کے 50 بڑے شہروں میں کل جماعتی پریس کانفرنس کرنے کا خود ہی اہتمام کیا ہے، یعنی یہ اہتمام جو ہے 50 شہروں میں پرسنل لا بورڈ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو جب ضرورت پڑے پریس کانفرنس کرے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے شہر میں ہی، بڑے شہر میں، بلکہ چھوٹے شہر میں پریس کانفرنس کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ دھیان رکھے کہ کم از کم جو پریس کانفرنس کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی بات ذکر نہ کی جائے جس کے ذریعے فتنہ و فساد پھیلے، اور دوسری بات یہ خیال رکھا جائے کہ وہ اس کے جو ہے فین فالوور اس پریس اور اس میڈیا کے ذرا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے کہ ہماری بات دور تک پہنچے۔ پرسنل لا بورڈ نے جن شہروں کا ذکر کیا ہے، جن شہروں میں پرسنل لا بورڈ یہ پریس کانفرنس کرے گا، اس کے نام دلی ہے، لکھنؤ، کانپور، مراد آباد، الہ آباد، جے پور، جودھ پور ہے، سیکھر ہے، احمد آباد ہے، بڑودہ ہے اور مالیر کوٹا ہے، امرتسر ہے، سری نگر ہے، بھوپال ہے، رائے پور ہے، رانچی ہے، پٹنہ ہے، مظفر پور، گیا، ارریہ، ممبئی، اورنگ آباد، ناگپور اور ٹانڈا ہے، اکولا ہے، جلگاؤں ہے، حیدرآباد ہے، کریم نگر، نظام آباد، وجے واڑہ
اور اسی طریقے سے وشاکھاپٹنم ہے، بنگلور ہے، گلبرگہ ہے، اور بنگلور ہے، میسور ہے، اور ہبلی ہے، اور اسی طریقے سے چلتا ہوا ایک لمبی فہرست ہے، اور بدرپور پہ جا کے ختم ہے۔ تو معلوم چلا کہ ان بڑے 50 شہروں میں انشاءاللہ پرسنل لا بورڈ پریس کانفرنس کرے گا اور لوگوں کو اور ملک کے ہر شہری کو بتانے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 7 پر برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگ کا انعقاد۔ اس سلسلے میں نے آپ سے ذکر کر دیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگ کی جائے، یعنی ان سے سوالات کیے جائے، ان کو رائے رکھنے کا موقع دیا جائے، ان سے سوال اور جواب اور پوچھ تاچھ کی جائے، ان کے تاثر لینے کی کوشش کی جائے۔ تو راؤنڈ ٹیبل میٹنگ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض قانون دان کو اور اسی طریقے سے حکومت کو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے تعلق سے ہے، غیر مسلموں کی ایک ہی رائے ہے کہ بھائی چھین لیا جائے زمین، نہیں، بلکہ جب ہم بات کریں گے تو الحمدللہ ملک کے اندر بہت ایسے انصاف پسند ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں جو ہمارے ہاں ملائیں گے اور ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، لہٰذا ہم ان کی آواز بنیں اور ان کی آواز پورے ملک تک پہنچانے کی کوشش کریں، لہٰذا راؤنڈ ٹیبل میٹنگ ضروری ہے۔ یہ بہت اہمیت والی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور ہر علاقے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر بعض مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض ایسے غیر مسلم ہیں جو ذہنیت ان کا مخدوش ہو گیا ہے، ان کو خراب کر دیا گیا ہے، ان کو برباد کر دیا گیا ہے، یعنی ان کے ذہنوں میں زہر افشانی کر دی گئی ہے مسلمانوں کے خلاف، تو ہم اس کو بلائیں، ان کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگ کریں، ان کو اپنی بات سمجھائیں، تو سمجھانے اور بات کرنے سے ان کے ذہن کو جو ہے تقویت ملے گی، ان کے ذہن جو ہے صاف اور ستھرے ہوں گے، لہٰذا جب ان کی ذہنیت بدلے گی، ان کی سوچ اور فکر ہمارے تعلق سے اور جو ہے وقت قانون کے تعلق سے بدلے گا، تو پھر وہ جو ہے اپنے اعتبار سے محنت کریں گے، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے راؤنڈ ٹیبل میٹنگ کریں۔ اسی تعلق سے پرسنل لا بورڈ کا 8واں مقصد یہ ہے کہ ہم پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ اس تعلق سے بہت ضروری ہے اس مہم کے دوران میڈیا کا بھرپور استعمال کرنا۔ پرنٹ میڈیا ہے پر انگریزی زبان میں ہے، ہندی زبان میں، اردو زبان کے علاوہ علاقائی زبان جو ہوا کرتا ہے اس کے اندر وقف ترمیمات بل کے ذریعے وقف قانون کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، جس سے اوقافی املاک اور وقف بورڈ و سینٹرل وقف کونسل کی کارکردگی پر جو مضر اثرات پڑیں گے انہیں واضح کیا جائے گا۔ اور سوشل میڈیا، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے اور ایکس ہے کا بھرپور استعمال کیا جائے، اور اس درمیان جو ہے ایکس پر ہیش ٹیگ بھی چلایا جائے گا، اور اسی طریقے سے ہیش ٹیگ کیمپین بھی چلائی جائے گی، اور اس کی بھرپور تشہیر کی جائے، اور ان تمام مذکورہ تمام کاموں کو بورڈ کی جانب سے متعین کردہ ٹیم انجام دے گی انشاءاللہ۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے میڈیا کا سہارا لیں، اور فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، اور اسی طریقے سے جو مختلف گروپ ہیں اس کے ذریعے ہم جو ہے اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کریں مسلمانوں کے، خصوصاً مسلمانوں اور بعد میں پھر ہمارے برادران وطن کے ذہنوں کو جو آلائش ہے، جو بات بتا دی گئی ہے ہمارے تعلق سے، اور ان کے ذہنوں کو جو خراب کیا گیا، ان کے ذہنوں کو پاک صاف کیا جائے، ان کو صحیح بات اور صحیح رہنمائی بتانے کی کوشش کی جائے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح روڈ میپ کا ایک نقشہ ہے جو خواتین کے ذریعے مہم چلانا، یہ پرسنل لا بورڈ کی ایک بہترین کاوش ہے کہ خواتین کے ذریعے مہم چلائی جائے۔ ظاہر بات ہے کہ مرد کے ذریعے مہم چلائی جا رہی ہے لیکن عورتوں کے ذریعے نہیں، تو پرسنل لا بورڈ کہتا ہے کہ ہم جو ہے عورتوں کے ذریعے بھی عورت کے اندر مہم چلائیں گے تاکہ عورت کو سمجھا سکے۔ بعض مرتبہ مرد عورت تک نہیں پہنچ پاتے، لہٰذا عورت کی مہم عورت تک ہوگی، تو ماشاءاللہ عورت بھی ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے وقف قانون بل جو ترمیمی بل ہے اس کے خلاف آئے گی انشاءاللہ، تو یہ بھی کوشش ہونی چاہیے، اور ان کے پروگرام انہی کے حد تک ہوں، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ 10ویں نمبر پر ہے دوسرے مذہبی اوقاف کے منتظمین کے ساتھ نشست، یعنی جس طریقے سے میں نے ایک کل والی ویڈیو کے اندر آپ کو ذکر کیا تھا کہ یہاں پر یعنی ہندوستان کے اندر بہت سے اوقاف کی رجسٹر چلتی، جیسے مسلمانوں کا وقف بورڈ ہے، غیر مسلموں کا بھی بورڈ چلتا ہے، بدھسٹ کا بھی بورڈ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے جین کے بھی جو ہے بورڈ ہے،
ان کے اوقاف کے تحفظ کی جاتی ہے۔ تو جو بھی مطلب ہیں ان کے جو اہم شرکاء اور اہم جو رکن ہیں ان کو لے کر کے نشست کی جائے اور ان کو بتایا جائے، جیسے کہ ہندو ہے، سکھ ہے، جین ہے، بودھ ہے، ان کے اوقاف کے منتظمین کے ساتھ میٹنگ کی جائے اور انہیں ہم خیال بنایا جا کر کے ہندوستان کے تمام مذاہب کے اوقاف کی حفاظت کے لیے ایک ہماگیر منصوبہ اور پروگرام بنا کر اس پر عمل کیا جائے۔ یہ ضروری تاکہ جو ہے تمام لوگوں کے اوقاف کی حفاظت ہو سکے۔ آگے فرمایا کہ 11 نمبر پر رام لیلا میدان دلی کے اندر پروگرام۔ اس بارے میں دیکھیں، پہلے مرحلہ کے اندر اختتامی پروگرام دلی کے رام لیلا میدان کے اندر ہوگا ایک جلسہ عام کی شکل میں۔ اس پروگرام میں بڑی تعداد میں لوگوں کو شریک کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی تمام دینی و ملی جماعتیں اور تمام مکاتب فکر کے ساتھ کوشش کی جائے گی کہ تمام اہم اسکالر سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور ارکان پارلیمنٹ، بالخصوص جو ہے جی پی سی کے موجودہ اپوزیشن پارٹی کے نمائندوں کی شرکت کو جو ہے ضروری قرار دیا جائے اور ان کو مدعو کیا جائے، اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ جو ہے دیگر مذاہب کے اہم شخصیات، اقلیتی رہنما، سول سوسائٹی کے اہم افراد، دلت، آدیواسی، او بی سی رہنما اور انصاف پسند اہم افراد کو بطور خاص اس میں مدعو کیا جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑی جو ہے پیش رفت ہے جو پرسنل لابود کی طرف سے آئی ہے، ہم اس پر ان کو جو ہے داد اور تحسین سے نوازتے ہیں۔ آگے اہم ہدایات ہے ان کی طرف سے، اہم ہدایات کو بھی ہمیں غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 5 ہدایات دی گئی ہے۔ نمبر 1 ہے کہ کوشش کی جائے کہ شاہ بانو مقدمہ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جس طرح ملک گیر تحریک چلائی گئی تھی، انہی خطوط پر اس بار بھی حالات کی رعایت کرتے ہوئے ہر شہر، محلے اور مساجد میں پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ شاہ بانو کیس کا مرحلہ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں اللہ نے توفیق دی تو بیان کر دیا جائے گا، ورنہ آپ اپنی کوشش سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، اور اگر جو ہے ویڈیو سن رہے ہیں یوٹیوب پر تو کسی اچھے افراد اور کی ویڈیو سنیں، ورنہ اس تعلق سے بہت ساری ایسی ویڈیو موجود ہے جو ہمارے دشمنوں نے بھی بنا رکھی ہے، اور اس بل کو جو ہے وقت شاہ بانو کے اس کو حکومتی سطح پر وہ اچھا کہتے ہیں، لہٰذا ان کی ویڈیو نہ سن کر کے کسی بہترین آدمی کی اور کسی اچھے جو ہے چینل سے ویڈیو لی گئی کو سنا جائے، یا یہ کہ بہترین جو مضامین ہیں اس تعلق سے شاہ بانو کے اس کے تعلق سے وہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نمبر 2 پر ہدایات جو ذکر کی گئی ہے یہ ہے کہ یہاں یہ بات بطور خاص واضح کرنی ہے کہ ہمارا احتجاج حکومت کے خلاف ہے، نہ کہ کسی قوم اور طبقے کے خلاف۔ یعنی ہم حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، حکومت سے ہمارا معاملہ ہے، کسی ذہنیت کے، کسی رنگ سے اور کسی قوم سے اور کسی مذہب سے ہمارا کوئی یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ حکومت سے ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے احتجاج پروگراموں کا فوکس متنازع وقت ترمیمات اور اس کے ذریعے وقت قانون کو پہنچنے والے نقصان ہی پر رہے گا۔ تمام اجلاسوں میں برادران وطن کے انصاف پسند افراد کو ضرور مدعو کیا جائے۔ یعنی ہم جو پروگرام کر رہے ہیں تو کوشش کی جائے کہ اس کے اندر ہر لوگ شرکت ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اسی طرح 3 پر ہے کہ احتجاجی جلسوں کے دوران متعین نعرے مہذب انداز میں لگائے جائیں اور کوئی اشتعال انگیزی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے، بعض مرتبہ ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 4 پر ہے کہ ان ریاستوں میں جہان کے حالات ناساز یا مخدوش ہوں، سڑکوں پر کوئی ریلی یا جلوس نہیں نکالا جائے، صرف ہیومن چین بنائی جائے جس میں عوام کے ہاتھوں میں پلے کارڈ ہوں گے۔ یعنی جہاں پر حالات سازگار نہیں ہیں وہاں پر کسی قسم کی اشتعال انگیزی یا ایک دھرنا یا پرویش نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہاں پر خاموش رہا جائے گا، اور جہاں پہ حالات ٹھیک ٹھاک ہیں وہاں پر یہ چیزیں جلسے اور جلوس کیے جائیں گے۔ 5 نمبر پر ہے کہ پرسنل لا بورڈ تمام ریاستوں کے لیے ایک منتظمہ کمیٹی تشکیل دے گا اور ایک کنویز متعین کرے گا۔ کنویز کے مطابق، ہدایت کے مطابق ہی تمام پروگرام انجام دیے جائیں گے۔ البتہ علاقائی اور مقامی سطح پر دیگر دینی و ملی تنظیمیں بھی اپنے طور پر پروگرام رکھ سکتی ہے، اس احتیاط کے ساتھ کہ تاریخوں میں کوئی تصادم نہ ہو۔ یہ بات یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، لہٰذا جو ہے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پرسنل لا بورڈ جو وقت بچاؤ مہم کے تعلق سے جو آرٹیکل اور اسی طریقے سے اپنا
تأثر پیش کیا ہے اور اسی طریقے سے اپنی ہدایات جاری کی ہے، وہ آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. آپ اس کو ایک بار ضرور دیکھ لیں. یہ پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ہے، یہ ہماری اپنی طرف سے نہیں تھا، پرسنل لا بورڈ کی طرف سے تھا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوقاف کی تحفظ اور ہمارے وقف کی ہوئی زمین جو اللہ کے واسطے تھی اس کی حفاظت فرمائے. جزاک اللہ خیر. آپ کا خادم مفتی محمد سلطان منیری، مبلغ مجلس تحفظ ختم نبوت، ضلع بیتیا، بہار.